وعن انس قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقسم وانما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن اور كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فصنه علیہ متفق علیہ. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن اس کے راوی خادم خاص حضرت انس ہے. تو یہ خدمت بھی کرتے تھے، بہت قریب سے سب حالات کا جائزہ بھی لیتے تھے، بہت قریب سے دیکھتے تھے. تو جو بات کل حدیث میں معرض بیان میں آنے سے رہ گئی تھی وہ آج آئی ہے اسی اعرابی کا واقعہ جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا. کل یہی تو سن رہے تھے نا، اسی کا واقعہ ہے. اب یہیں سے پتہ چلا کہ بیان کرنے والوں میں فرق ہے. جس شان کا بھی بیان کرنے والا ہے اتنے ہی وہ اہتمام سے بیان کرے. اور پھر ذرا سا بعد میں احتیاط دیکھیے گا حضرت انس کی، یہ نہ سمجھنا کہ بالکل وہی ہے، وہی ہو کے بھی وہی نہیں ہے، واقعہ وہی ہے. لیکن اس میں جو راز آیا ہے حدیث پاک میں، اسی لیے میں نے ایک ہی پڑھا ہے، نہیں تو 2-3 پڑھ ڈالتا. اب ذرا ان کا انداز بیان دیکھیے. یہ بارگاہ نبوت کے تلامذہ ہیں، انہوں نے درس گاہ نبوت میں سیکھا ہے جو سیکھا ہے. ذرا سا دیکھیے ان کا انداز دیکھیے. انس حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن فی المسجد، ہم مسجد میں تھے، مع رسول اللہ، حضور کے ساتھ، مسجد میں حضور کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. وہاں بھاگم بھاگ نہیں تھی کہ اس طرح سے بھاگو کہ تمہارا موبائل ہی چھوٹ جائے، گھڑی بھی چھوٹ جائے، کیش بھی چھوٹ جائے، چشمہ بھی چھوٹ جائے، رومال بھی چھوٹ جائے، سمجھ جائے، لیکن جلدی سے نکل کے بھاگ جاؤ. خدا جانے کہاں 56 کروڑ کی چوتھائی کے لیے بھاگ رہے ہیں. ابھی خبر نہیں ہے کہ کس طرف ان کا سفر ہے. دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت آگے آ رہی ہے، اور زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے. خبر نہیں ہے، بے خبری میں چلے جا رہے ہیں جدھر باتیں. تو صاحب بیٹھے تھے حضور کے ساتھ مسجد، اور جب یہ بیٹھتے تھے تو درسگاہ لگی ہوتی تھی، حضور سے سیکھتے ہی رہتے تھے. کچھ تو پوچھ کر کے معلوم کرتے تھے، اور کچھ باتیں ایسی تھیں کہ کسی صحابی نے حضور کی موجودگی میں کچھ کیا، حضور خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہو جاتا ہے، یا کسی نے کچھ کہا حضور خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے. کیا شان ہے حضور. حضور بولے تب تو حدیث صحیح، کریں تو حدیث صحیح ہے، وہ قولی ہے وہ فعلی ہے. حضور چپ رہے تو بھی حدیث ہے. نہیں سنا ہے ایسا آپ نے؟ کوئی کچھ بولے حضور چپ رہے تب بھی حدیث ہے، کوئی کچھ کرے حضور چپ رہے تب بھی حدیث ہے. کہیں سنا ہے ایسا؟ کیا شان ہے انبیاء کی. اور پھر سید الانبیاء کا تو کہنا نہیں کیا ہے. تو کہتے ہیں حضور کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ فی المسجد، مسجد میں بیٹھے تھے. اس جاء اعرابی کی اچانک یہ ایزا، اس جو ہے اچانک جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اچانک ایک دیہاتی آ گیا، بادیہ نشین آ گیا، دیہات کا رہنے والا بیچارہ آ گیا. فقام، تو کھڑا ہو گیا، آیا اور کھڑا ہو گیا. یبول فی مسجد، پیشاب کرنے لگا مسجد کھڑے ہو کر کے. سمجھا؟ فقال اصحاب رسول اللہ، تو حضور کے صحابہ نے فرمایا. اب کیا کہا وہ آ رہا ہے کہ حضور کے صحابہ نے کیا کہا جب وہ پیشاب کر رہا تھا. وہ بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، وہ بھی مسجد میں کر رہا تھا، وہ بھی مسجد نبی میں کر رہا تھا. تو صحابہ نے کیا کہا؟ فرمایا، تو حضور کے صحابہ نے، خدام بارگاہ نے کہا اس سے، مہ مہ، یہ عربی میں پیشاب روک روک، مہ مہ، رک رک. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں روک روک کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے مہ مہ کہا. ہر زبان میں ڈانٹنے کا، جھڑکنے کا انداز، روکا سب سا، لیکن ہاتھ کسی نے اٹھایا نہیں. یہ بہت تربیت یافتہ ہے. اس کی پٹائی نہیں شروع کی، نہ اس کی دھلائی شروع کی. سمجھا؟ یہاں دھلائی بھی کہتے ہیں، اس کی دھلائی کی، اس کی پٹائی کی، تو خدا جانے کیا کیا. بس ماہ ماہ کہا، روک روک، ٹھہر ٹھہر، کیا کرتا ہے.
یہ تو صحابہ نے مہما کہا، جو صحابہ کی بولی تھی کہ یہاں آ رہی ہے، کہ مہما کہا تھا اس موقع، رک رک، ٹھہر ٹھہر، پیشاب روک روک، یہ ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا وہ سنو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموا، اس کا پیشاب نہ روکو، اسرام کہتے ہیں پیشاب روکنے کو، یہ پیشاب کر رہا ہے اس کا پیشاب مت روکو، پیشاب روک دینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں اس لیے کہ آدمی پیشاب روکتا ہے، یہ روکنے کی چیز نہیں، جب پیشاب لگاؤ ضرور کر لیجیے آپ۔ اسی طرح سے گیس بھی جو گونج رہی ہو پیٹ میں تو بھلے آپ کا وضو چلا جائے گا، پھر سے کر لیجیے، لیکن اس کو باہر نکلنے دیجیے، اور اگر روک لیں گے طبیعت بگڑے گی، آپ کی صحت خراب ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے یہ آفت جو ہے اسی راہ سے مول لی، خاص طور سے خواتین نے شرم و حیا کی راہ سے، ان کی صحت کو زبردست کیا لگا، یہ تو طبعی چیز ہے، گیس بنتی ہے، خارج ہونے دو اس کو، وہ روکنے کی چیز ہے۔ اسی طرح کسی کو بہت بھوک لگی ہو، بہت بھوکا ہے تو کھانا کھا رہا ہے، کھانے دو اس کو بیچارے، ابھی آگے شریک ہو جائے گا نماز، ایک آدھ رکعت چلی گئی اس کی طرح کوئی بات نہیں، دو بھی چلی گئی تو بہت بھوکا ہے تو کھانے نہیں دو، نہیں تو اس کی طبیعت تو کھانے میں لگی رہے گی، بیچارہ نماز کیا پڑھے، بہت بھوکا ہے، بہت پیسہ ہے، کہیں سے تھکا ماندہ آیا کھا رہا ہے، اچانک نماز کھڑی ہوئی۔ صحابہ کو بھی بیان آیا کہ نماز ہوتی رہتی تھی ہم کھاتے رہتے تھے، اس لیے کہ تھکے ماندے رہتے، بھوکے پیاسے رہتے تھے دن بھر کام کاج، لیکن حضور ایسی نماز پڑھاتے تھے کہ وہ مل جاتی تھی۔ یہاں تو ایسا ہے کہ ایسی نماز پڑھاتے معلوم جنازہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 تکبیر میں ختم۔ سب کی رعایت کرو، امام کا کام ہے کہ سب کی رعایت کرو جب قوم کی امامت کرو، اس لیے کہ اس میں ضعیف بھی ہیں، بیمار مریض بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں، تو سب کی رعایت کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر مسجدوں میں کوئی حافظ قرآن یا قاری قرآن رکھا جاتا ہے، علماء نہیں ہیں امامت پر، تو جلدی سے وہ ملتے بھی نہیں، وہ بہت مہنگے ہیں۔ اب ہمارے یو پی میں کم از کم جو علماء کو تنخواہ مل رہی ہے درجہ عالیہ 70 سے 80 ہزار ہے، تو وہ ملتے نہیں ہیں۔ بابا یہاں 10-15 ہزار میں سب کو پٹائے دینا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو زیادہ تر حافظ قرآن ہیں یا قاری ہیں بیچارے، وہ مقرر بھی نہیں ہیں، تو وہ پڑھاتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، کیا بتائیں گے آپ کو؟ آپ کو کیا بتائیں گے؟ خود ہی نہیں جانتے کچھ۔ تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی زیادہ تر مساجد میں۔ اس قوم نے مسجد بنانے میں کہیں کمزوری نہیں دکھائی، بڑی خوبصورت بنائی، لیکن امام رکھنے میں بہت کمزوری دکھائی۔ مسجد ایسی بناتے اس کا مینارہ 2-3 میل دور سے دکھائی دیتا، اور امام ایسا کھڑا کرتے ہیں کہ پہلی سب سے نہیں دکھائی دیتا۔ اس کا علمی قد و قامت کچھ ہے نہیں، یہ لمبا بھی ہوا، جسمانی قد و قامت ہوا بھی تو ٹھیک، لیکن علمی قد و قامت تو ہے نہیں کچھ اس کا۔ یہ مصیبت آئی ہے اصل میں۔ اگر یہ امام رکھنے میں چابک دستی دکھاتی کہ کسی بھی قیمت پر آئے، اچھے سے اچھا امام آنا چاہیے، تب یہ کمزوری قوم میں نہ آتی۔ اب زیادہ سے زیادہ نعت خواہ کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ اچھی نعت پڑھ دے، اچھی قرات پڑھ دے، خوش گلوئی ڈھونڈ رہے ہیں، خوش خانی ڈھونڈ رہے ہیں، درست خانی نہیں ہے۔ درست خان چاہیے، محض خوش خان نہیں کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے، صرف محض خوش خان نہیں ہے اور سمجھ کے پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ چلو صاحب، تو سرکار نے فرمایا اس کا پیشاب جو ہے منقطع مت کرو۔ دیکھ رہے ہیں نبی کی حکمت ہے یہ، انبیاء سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے، اسی لیے تب طب نبی جو پڑھتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کہا اس کا پیشاب منقطع مت کرو، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس لیے کہ اگر منقطع کیا گیا تو بیماری کا شکار ہو جائے گا، پیشاب رکنے کے لیے۔ دوسرے اس کا روک لے گا، اگر مسجد نہیں گرے گا تو کپڑا خراب کرے گا اپنا، پھر کپڑے میں وہ تو چل چکا ہے، اب تھوڑی رکے گا، تو کپڑا سب خراب کرے گا۔ تو ابھی تو صرف مسجد ہی کو ناپاک کر رہا تھا، کپڑا کو بھی ناپاک، خود کو بھی ناپاک کرے گا۔ کیا حکمت ہے نبی فرمایا اس کا پیشاب منقطع مت کرو، اس کو کر لینے دو، سمجھے آپ؟ اس کو نہیں تنبیہ کر رہے ہیں ابھی حضور، پہلے صحابہ کو ادب دے رہے ہیں۔ قربان جائیں نبی، اے نبی کریم، اے نبی رؤوف الرحیم، اے نبی رحمت للعالمین، قربان جائیں آپ۔ کیا آپ کا درس ہے؟ یہ عمل ہے، عملاً لفاظی کرنے کے موقع پر پوچھو نہیں، فساد و بلاغت ہاتھ جوڑتی پھرتی ہے جب یہ لفاظی پر آتے ہیں، تو عمل کے موقع پر کہیں دکھائی نہیں دیتے کہ کہاں ہے۔ لفاظی چھوڑ دو اور ڈرو اس دن سے کہ پوچھا جائے کہ لمبی چوڑی باتیں تو کرتے کیا تھے آپ؟ مت پہ اترو، میں اس کہہ کے مت گزرو، فرمایا اس کا پیشاب منقطع مت کرو، کر لینے دو، کرتا کرنے دو، لا تسرموا، اس کا پیشاب، اسلام کہتے ہیں پیشاب بند کر پھینکو، اس کا پیشاب بند کرو مت کرو، اس کا پیشاب بند مت کرو، دو ہو اس کو چھوڑ دو، یعنی کچھ ڈانٹو پھٹکارو بھی نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آئے کوئی غریبوں پر، ناداروں پر، جاہلوں پر، احمقوں پر حضور کی شفقت دیکھ رہے ہیں کتنی ہے، ان کی مہربانی دیکھ رہے ہیں۔ اس کو چھوڑو، اس کو ڈانٹو بھی نہیں، دو چھوڑو اس کو، اس سے الجھو بھی نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آیا دو دا کہ میں نے چھوڑنے کے، دو اس کو چھوڑو، فترکوہ، وہ زجر تو بھی جو کر رہے تو بھی منع، رک گئے صحابہ فوراً، ادھر آرڈر ہوا ادھر رک گئے سب۔ اب مہما بھی کوئی کو ٹھاٹ سے پیشاب کر رہا کھڑا ہو کر کے، جس کو بمبئی والے جم کے پیشاب کرنا، جم کے پیشاب کیا، یہاں ہر چیز میں جم کر کے بولتے ہیں سر، پیشاب کیا اس نے، فترکوہ حتی بالا، یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا، پورا پیشاب کر لیا۔ ثم، اب اس کے بعد جب پیشاب کر کے وہ فارغ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے اسے اپنے پاس بلایا،
جب پیشاب کر کے وہ دیہاتی فارغ ہو گیا، وہ بادیہ نشین، تب اب حضور نے اپنے پاس دعا اس کو اپنے پاس بلایا، فقال له، تو اس سے ارشاد فرمایا، ان هذه المساجد، یہ مسجدیں، یعنی یہ مسجد تو میری ہے، اس کے سوا بھی جو مسجدیں ہیں سب مساجد، یہاں کا جمع کا صیغہ سے، یہ مسجدیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ اس میں پیشاب کیا جائے اور گندگی ڈالی جائے، یہ مسجدیں ایسی نہیں ہیں کہ اس میں پیشاب کیا جائے اور گندگی ڈالی، کوئی گندگی اور ناک تھوک وغیرہ سب، یہ اس لیے نہیں ہے۔ مسجد جو ہے پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے، گندگی ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کچرا ڈالنے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں جو ہیں اس لیے نہیں ہیں، پھر کس لیے ہیں؟ اب حضور سے سنو، ابھی بھی سن لو، اچھا کہ اس مسجد ہے کس لیے؟ وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ، سوا اس کے نہیں، یہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں، ذکر الہی کے لیے۔ یہاں بیٹھو تو پھر اللہ کو یاد کرو، گپور سنگ مت ہو جاؤ کہ جرمن و جاپان کی سب چھوڑ کر کے بیٹھو زبردستی سب، یہاں اللہ کو یاد کرو بیٹھ کے، یہاں لڑائی جھگڑا مت کرو، تو میں مت کرو، بیکار کی باتیں مت، ہنسی مذاق مت کرو، اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہیں جیسے آپ لکڑی کو کھاتی ہیں، اگر ایسا کریں گے آپ تو۔ یہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر کا مطلب یاد، ایک چیز، مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے، والصلاۃ، اور نماز کے لیے، مسجدیں نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے بنائی گئی، فرض مسجد میں ادا ہو، نفل اپنے گھر میں جا کے پڑھو، اگر جگہ ہو نہ ہو تو پھر یہیں پڑھ لو، گھر میں کتنے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہے، لیکن کوئی جگہ ایسی ضرور بناؤ سر رکھنے کی، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، کہ وہاں نفل تم پڑھ سکو، بھلے سجدہ کرنے کی جگہ ہو، ہم لوگوں کے پاس بھی سجدہ کرنے کی جگہ ہی ہے لیکن ہے سر رکھنے کی جگہ ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن سر رکھنے کی جگہ تو ہے، ہاں نماز کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور نماز کے لیے، وہ قرات القرآن، اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ دیکھیے تو مسجدیں عبادت گاہ بھی ہیں اور مسجدیں درس گاہ بھی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ درس گاہ الگ سے کوئی بنو، کیوں نہیں اپنی تمام مسجدوں کو درس گاہوں میں تبدیل کر دیتے؟ ہاں البتہ طلبہ کے لیے رہنے کا ہاسٹل الگ بنا دو، ہر مسجد کو درس گاہ بنا دو، جیسا کیرلا میں کیا ہے لوگوں نے۔ جب انہوں نے کہا ہمارے پاس 4449 ادارے ہیں، بہت پہلے میں کیرلا گیا تھا جوانی میں، عنفوان شباب میں، تو وہاں میری جو پرنسپل سے وہاں کی گفتگو ہوئی، بہت اچھی عربی وہ بولتا تھا بیچارہ، کیونکہ ہم اردو بولتے تھے، وہ عربی بولتا تھا، اور یہاں پہ ملیالم بولتا تھا، تو میں نے کہا عربی میں آپ بولو تو ہم دونوں گفتگو کر لیں گے۔ اس نے جب تعارف کیا، کہا حضرت ہمارے پاس جو ہے 4449 ادارے، تو میری آنکھیں پھٹی کہ اتنا کیسے بنا لیا؟ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس طرح ذرا سمجھائیے تو، کس طرح سے 4449؟ اس نے کہا جتنی مساجد ہیں ہم نے سب کو درس گاہ بنا دیا، دیکھا یہاں چند مسجدیں ہیں، ممبر خالی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، اور آفت سب ادھر ہی سے آ رہی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ کے ہر کام کے لیے لوگ فیس ہی ادا کریں؟ تب آپ بولو، اللہ واسطے بولو، کیا آدمی کیا فیس ادا، کڑکا کڑکے کو کیا دے گا؟ اور جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ ادھر ادھر وہ متوجہ ہونے والا نہیں ہے، اس کو خطرہ کہ کہیں مولانا کوئی کام نہ سونپ دے، نہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے، تمہاری ڈر کی ادھر آئے گا بھی نہیں، وہ بارے سے بھاگ جائے گا، وہ ڈرتے اس سے، ان کا مال فاتحہ پڑھنے کے لیے، اگربتی سلگانے کے لیے، اور کہنے کے لیے کہ ادھر مت آنا، سانپ بنے بیٹھے ہیں اپنے خزانے پر، کسی کو پھٹکنے نہیں، جو ادھر آتا پھونک کرتے ہیں زور سے، ادھر نہیں آنا، سیکھا نہیں کچھ۔ تو اس نے کہا ہم نے اپنی جملہ مساجد کو درس گاہ بنا دیا، وہاں درس ہوتا ہے، رہ گیا طلبہ کے رہنے سے نہیں، اس کے لیے ہاسٹل بنا دیا۔ پھر اس میں بھی اس نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا کہ 2 سال کے لیے سب مدرسین کی تنخواہ روک دی اور ان سے معذرت کر لی کہ 2 سال تک ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، آپ لیکن 2 سال کے بعد ہم یہ 2 سال والی بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو دیں گے اور اچھا دیں گے۔ سب نے کہا جب یہ سنا کہ بہت اچھا دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، یہ بھی مل جائے وہ بھی۔ تو کہا 2 سال تک میں سب یہ ہم بنانے چڑھانے کا کام کرتے رہے، ہاسٹل بہترین ہاسٹل طلبہ کا بنا دیا، خود مدرسین کے لیے مکانات بنا کے دے دیا، سب کچھ کر دیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب پیسہ ہمارا سب فری ہو گیا سب۔ پھر ہم نے کچھ پسند چھوڑ دی جو انڈر ٹیکنگ چل رہی ہیں، سب ہاسپٹل بنا دی، اس کی آمدنی ہو رہی، مزارات سے جو آمدنی ہو رہی سب ادارے میں، یہاں تو مزارات کی آمدنی خدا جانے کہاں جا رہی، کون لے کے جا رہا ہے، یہ ڈھول تاشے والے، اس کے الگ الگ ٹرسٹی، کوئی ادارہ تھوڑی چل رہا ہے ان کا، مکتب کہیں چلا دیا ہوگا، کچھ نہیں۔ تو کہا مزارات کی بھی آمدنی، پھر میں نے وہ 2 سال کی باقی تنخواہ ڈبل ٹربل کر کے سب کو دے دیا، تو سب نفع ہی نفع۔ تو انہوں نے عقل سے کام لیا۔ تو میں نے کہا یا اللہ، علم کی پہلی کرن ساؤتھ ہی میں چمکی تھی مدینے سے، کنگ آف مالابار نے دیکھا تھا، اس نے وہ گیا بھی تھا ملنے کے لیے حضور، تو وہ روشنی آج بھی کام کر رہی ہے وہاں، وہ کہ کہیں اور نہیں ہے۔ وہاں پان والے کو بھی دیکھو عربی بول رہا ہے، اس وقت میں پان بہت کھاتا تھا، تو میں نے پرنسپل سے کہا کہ یہاں تو سب جو ہے ملیالم بولتے ہیں، اور ملیالم مجھے آتی نہیں، وہ تری پیڑی کرتے رہتے ہیں، تو میں کیا کروں گا، پان بہت کھاتا۔ کہا آپ عربی میں بول دیجیے جیسا پان چاہیے آپ کو۔ میں نے کہا پان والا کھاؤ، سمجھتا ہے پان والا، تو وہاں پان والا بھی عربی سمجھتا تھا، عربی میں اس کو کہتا تھا جیسا کہتا تھا ویسا بنا دیتا تھا پان، جی صاحب۔ اور یہاں جو ہے مسجد کا امام بیچارہ نہیں جانتا کہ کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا بتا سکتے بیچارے 2 رکعت کے امام، سب کا کام نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ادھر ادھر، نہیں تو کسی کی مجال تھی۔
اب ایسے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جو مصنف اور مصنف کا فرق نہیں سمجھتے. یہ مصنف کس کو کہتے ہیں, مصنف کسے کہتے ہیں, یہ فرق نہیں سمجھتے. وہ نقاد بنے ہوئے. اس وقت میرا اس وقت اس انجینئر کی طرف جو جاہل بیٹھا, وہ جانتا نہیں کہ مصنف اور مصنف میں کیا فرق ہے, اور وہ نقاد بنا بیٹھا ہے. جاہل ایک دم, یعنی علم کی ہوا تک نہیں لگی اس کو. اس کو سن کے حیران ہو گیا. کوئی ہمارا طالب علم بھی سنے تو اس کو ہنس دے فوراً. یا ایسے ہی جیسے میں ایک مقرر کو سن رہا تھا کہ انہوں نے, وہ جلدی سے حدیث نہیں پڑھتے تھے, لیکن اتفاق سے ایک حدیث آ ہی گئی ان کی زبان پر. تو کہنے لگے کلو بدعۃ ضلالہ. وہ جتنے علماء تھے سب ہنس پڑے, اور جتنے طلباء تھے سب ہنس پڑے. وہ سمجھ گئے کہ کہیں گڑبڑی ہوئی, عوام کی تو سمجھ میں کچھ نہیں ہے, وہ سمجھے بہت اچھی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ آپ غلط انہوں نے لگا. ان کو کلو بدعۃ کہنا چاہیے تو بدعۃ کہہ رہے تھے. ایسے ایسے تو سب مقرر ہیں کہ ایک حدیث پڑھنا نہیں آتا, وہ مقرر ہو گئے. وہ پتہ نہیں مقرر ہے کہ مقرر ہے, مجھے معلوم نہیں کیا ہے. واہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے, نہیں سمجھ میں آتا تو نعرہ لگا دیتی کہ اللہ بہت بڑا ہے, تم جانو اللہ جانو. جانے دو, کیا کریں گے اب, کیا کریں گے. تو اب سرکار نے اس کی اصلاح فرمائی کہ دیکھ یہ مسجدیں ایسی نہیں ہیں کہ تو پیشاب کرے یا گندگی ڈالے. یہ تو مسجدیں اس لیے ہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو, یہاں نماز ہو, یہاں تلاوت قرآن ہو. تو یہ عبادت گاہ بھی ہے, یہ درس گاہ بھی. یہیں سے چل پڑی تھی بات نا. اس کو کیوں نہیں درس گاہ بناتے آپ مساجد کو؟ درس گاہ کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے جہاں جن مساجد میں علماء ہیں انہوں نے بنا دیا درس گاہ. بہترین درس گاہ ہیں, کسی درس گاہ میں نہ ہو وہ مسجد سے سبق جانا. اس لیے کہ درس گاہ میں تو خاص خاص لوگ آتے ہیں, غریب غربا ہی آتے ہیں. لیکن مسجد میں تو سب خارجی سے صحیح امیر بھی چلے آتے ہیں, خارج آتے ہیں. اور نہیں آتے تو پھر مر کے آتے ہیں, جنازہ تو ہم کو ہی پڑھنا ہے. پھر کیا کریں گے؟ نہیں جیتے جی آئیں گے, مر کے آئیں گے. تو نکاح کے لیے آئیں گے ہمارے پاس, فتویٰ لینے کے لیے آئیں گے, طلاق کتاب کا آنا تو ہے ان کو. کتنا بھاگیں گے وہ, کتنی جان بچائیں گے وہ. فرمایا کہ یہ مسجد اس لیے ہے جہاں سمجھ بوجھ کے کام. اور حضور کے زمانے میں مسجد نبوی شریف ہی عبادت گاہ بھی تھی, درس گاہ بھی تھی, خانقاہ بھی. تینوں کام ایک ہی جگہ سے ہوتا تھا. خانقاہ مسجد نبوی, ایسی کوئی خانقاہ کبھی نہیں ہوتی. درس گاہ مسجد, عبادت گاہ مسجد, سب کچھ وہیں سے ہوتا. اب خانقاہیں الگ ہیں, درس گاہیں الگ ہیں, اور عبادت گاہیں الگ ہیں. اللہ رحم کرے. اور سب لوگ بھی سب الگ الگ ہیں. جب سے یہ الگ الگ کا معاملہ چلا سیپریٹ کا, سب اتنے الگ ہوئے ہیں کہ پوچھو نہیں صاحب. اب ایک ایک چیز میں اسپیشلسٹ ہو رہے ہیں. یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے, اور یہ کان کا اسپیشلسٹ ہے, اور ناک کا اسپیشلسٹ, اور کسی کا نہیں ہے وہ چپر کنٹرول, کچھ نہیں آتا اس کو, کچھ نہیں آتا. ہم نے ایسے حکیم دیکھے کہ زندگی کی داستان نفس پکڑ کر کے دہراتے تھے. یہ کمال تو ان کی نفس, کسی سے کچھ پوچھتے نہیں, ایکس رے نہ کچھ نفس لے لیا ہاتھ میں, پوری داستان حیات اور عمر کے دن بھی ان کے بتا دیتے تھے. اور میں بتاؤں آپ کو, شقی اور سعید بھی بتاتے کہ نفس شرافت پر چل رہا ہے یا کمینگی پر چل رہا ہے. یہ دیکھا ہے میرے حکیم, تجربہ کیا. اور یہ صرف نہیں, نفس شناسی ہی نہیں تھی, دوا بھی ایسے دیتے کہتے تھے مردے کو بھی 2 گھنٹہ بولنا ہی پڑے گا, یعنی قریب المرگ کو مردہ سے مراد. ایسی دوا بھی دیتے تھے کہ مردہ اٹھ کھڑا ہو اور وصیت کر دے مرنے والا. وہ اسپیشلسٹ ہے, اب ناک کا اسپیشلسٹ یہ ہے, کان کا یہ ہے, اور دانت کا یہ ہے, اور اسکن کا یہ ہے. کیا ہے صاحب, کچھ آتا جاتا نہیں. نام فتح کہاں, وہ تڑائی آنا, آتا جاتا کچھ نہیں. پگڑی باندھ کر کے بیٹھے ہیں, گرو گھنٹال بنے ہوئے سے. اللہ رہے, سب قیامت کی نشانیاں. تو یہ تلاوت قرآن کے لیے مسجد. اتنا بیان کر کے حضرت انس اب کیا کہہ رہے ہیں, او کما قال رسول اللہ, حضور نے ایسے ہی فرمایا یا ایسی ہی جیسی چیز فرمایا. دیکھو احتیاط دیکھو, یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک وہی کہیں جو حضور نے فرمایا ہے. کہا کہیں چوک ہو گئی ہو تو, اس لیے کہا کما قال رسول اللہ, یا جیسا کہ حضور نے فرمایا اس موقع پر. یہ مسجدیں ذکر اللہ کے لیے ہیں, اور یہ نماز کے لیے ہیں, تلاوت قرآن کے لیے, یا جیسا کہ حضور نے فرمایا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت انس کیا احتیاط ہے, یعنی ذرا بھی چوک نہیں کرتے. یہاں تو حضور کا نام لیتے ہو, بات اپنی آتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں حضور پر. بھلے آدمی پر جھوٹ بول کے کوئی نہیں گزر سکتا, حضور پر جھوٹ بول کے کون بچے گا. من کا زبان یہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولے تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حضور فرماتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے جو اوڑھ لیا گیا ہے. یہ لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے بیٹھنا ہے, یہ ہینگنگ سورڈ ہے, لٹکتی ہوئی تلوار ہے. یہ بہت آسان, سب سے مشکل کام ہے جو لے کے بیٹھے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی کام سونپا گیا انبیاء ہیں, ہر چیز میں ان کو طاقت ہے. پھر ان کے قدموں میں صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, یہ سب ان کا کام ہے. ہم تو گرے پڑے لوگ ایک چھیٹا مانگ رہے ہوں, تو ایک ذرہ مانگ رہے ہیں جو ان کے قدموں سے اڑا ہوا ہے کہ کہیں پڑ جائے تو ہماری بھی نجات کی صورت نکل آئے. اچھا صاحب, یہ تو حضرت انس کہتے ہیں کما قال رسول, یا جیسا کہ حضور نے فرمایا. وار احتیاط حضرت انس کی. وہ امرا رجلا, اب حضور نے ایک آدمی کو حکم دیا, نام نہیں لیا گیا, ایک آدمی کو حضور نے حکم دیا. وہ امرا رجلا من القوم, قوم میں سے ایک آدمی کو حضور نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فجاء بدلو من ماء, تو وہ پانی کا ایک بڑا ڈول لے کر کے آیا. اس کو آرڈر دیا, پہلے سن چکے, بڑا والا ڈول لے کے. میں لوٹا تو لوٹا پانی نہیں ہوتا, ایسا ہے اتنا پانی ہوتا کہ بچہ بیٹھا ہو تو بہ جائے گا. بڑا ڈول لے کر کے. پہلے کہ تیر کمان بھی میں نے جو دیکھا ہے وہ تو ہم تو کئی آدمی مل کے اس کو اٹھاتے تو نہیں اٹھا پاتے بابا.
علم یا ساتھ فدا کا بھی امید جو آیا ہے وہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، پہلے دکھایا جاتا تھا، وہ بابی جبریل کے پاس رکھا ہوا تھا، میں نے زیارت کی اور اس کو جب دیکھا میں نے وہ کمان دیکھا، میں نے کہا اس کو اٹھاتے کیسے تھے، وہ کیسے جوان تھے، ہم تو 2-3 آدمی مل کر نہیں اٹھا پاتے بھیا، اب راستہ چل نہیں پاتے، وہ کمان کیا اٹھائیں گے، پیٹ بڑا ہونے سے آدمی کی بہت طاقتور ہو جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا علم یا ساتھ تیر چلائے جاؤ، تیر پھینکتے جاؤ، تیر اندازی کیے جاؤ، تیروں کی مہ برساتے رہو، تیروں کی بارش کرتے رہو. کیا چلاتے، جس وقت کمان کھینچتے تھے وہ حضرت سعد 14 کمانیں ٹوٹی تھی، اتنا کھینچتے تھے، اور جس وقت مارتے صفحے کے صفحے لیٹ جاتی تھی، حضور کے دفاع پر کھڑے تھے. اس لیے اشرح مبشرہ قربان جائیں حضرت سعد، کیا کچھ نہیں آپ نے کیا. حضور نے اپنے ماں باپ جمع کر کے کہا تھے، ماں باپ زبردست دفاع آنے نہیں دیا، کسی کو پٹکنے نہیں دیا. علم یا فدا کا لکھا تھا اس کمان کے اوپر، وہ بھی پڑھا میں نے زیارت کی اماتے کی نگاہ سے. اب تو سب سعودی نے سب غائب کر دیا، اور درون خانہ یہودی سے ساز باز کر لی ہے، باہر سے کچھ دکھاتے ہیں اندر سے کچھ ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی کر کھلا دکھاتے کچھ ہے کہ ہمارے اندر سے سب ملے ہوئے ہیں. کوئی فلسطین کا خیر خواہ نہیں، اپنے تخت تاج کا ہو کے رہ گیا، اور اس نے بڑی ہوشیاری سے مرکز پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے کہ مرکزی سے کاٹ دے گا تو پھر کٹ ہی جائے گا. انسان کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، تو پھر تو سب ہو جائے گا. بہت سمجھ بوجھ کے انگریزوں نے قدم اٹھایا، ہم آنکھ بند کر کے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. چلو بھیا کیا کرو گے. تو ایک آدمی کو حکم دیا بڑا سا ڈول لے کے پانی کا آیا، وہ حضور نے حکم دیا قوم کے ایک آدمی کو، وصنہ علیہ، بہا دیا اس پیشاب کے اوپر، زوردار انداز میں بہایا، پیشاب بھی بہ گیا، مسجد بھی پاک ہو گئی، دھل گئی، ایک دم صاف ستھری ہو. اس بیچارے نے پیشاب بھی کر لیا، اس کو تکلیف نہیں، اس نے درس بھی لے لیا، اسے پیار بھی مل گیا، بہت محبت سے حضور نے. استاد کے لیے شفیق ہونا ضروری ہے، اور شاگرد کے لیے ادب ضروری ہے، جتنا ادب کر سکتا ہے. چلو یہ درس بھی ہو گیا، آج تو آ گیا نا، پورا ڈیٹیل آ گیا، سنتے رہیں گے اسے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.